تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب ایک چیز کی توہین ہو رہی ہے، دیکھیں جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، چاہے وہ جو ہے ڈیٹیلڈ ہے یا نہیں ہے، اس میں کافی سسنکٹلی کافی کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ کنوکٹڈ پرائم منسٹر، اب یوسف رضا گیلانی نہیں ہے ہمارے لیے، وہ پرائم منسٹر نہیں ہے، ان کے لیے ہوگا نو پرابلم، ٹھیک ہے نا. اب اس میں میں لڑائی یہاں بیٹھ کے آپ کی ٹی وی ٹاک شو پہ نہیں کرنا چاہ رہی، سب کا اپنا اپنا موقف ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ بھائی جب ایک کورٹ کا آرڈر آ گیا، اس میں اتنے سخت لفظ پہلے سے آ گئے، تو اس کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ اس کرسی پہ قابض ہو کے بیٹھیں اور آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس، پہلے سے سیاسی کرائسس تو ہے، اکنامک کرائسس تو ہے، سوشل کرائسس تو ہے، لا اینڈ آرڈر کرائسس تو ہے، اب آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کھڑا کر رہے ہیں. یہ آئینی بحران ٹھیک ہے، یہ کھڑا ہو گیا، بہت سیریس کوئی جلد بازی ہے. آپ بجٹ کے بعد کچھ لانگ مارچ کریں گے، بجٹ سے پہلے یہ سوال دوسرا فیصلے پہ، یہ تفصیلی فیصلے کے بعد میں آپ کو اس کا ایکسپلین کروں. یہ جو جب ہم نے یہ احتجاج کا اناؤنسمنٹ ہمارے قائد نے کی اور ہر لیول پہ اب یہ احتجاج شروع ہو جائے گا. میں خود 2 دن پہلے چارسدہ میں تھی، وہاں شروع ہو چکا ہے. کل میں ملتان میں تھی، وہاں شروع ہو چکا ہے. جلد بازی اس لیے نہیں کیونکہ جس دن سے سپریم کورٹ کا آرڈر آیا اس دن سے یہ معاملات شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ مان نہیں رہے ہیں سپریم کورٹ کو. تو اب یہ احتجاج ہر ضلع میں، ہر پروونس میں شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جب احتجاج ریلیز اپنے ایک لاجیکل جو ہے ایک اینڈ پہ نہیں، ایک کنکلوژن پہ پہنچیں گی، ایک لیول پہ پہنچیں گی، پھر آٹومیٹکلی جب لانگ مارچ کا ٹائم آئے گا تو وہ بھی کر دیں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ اپنا جو ہے کعبہ قبلہ درست کریں اور صحیح اس پہ آ جائیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ایک ابھی نقطہ اٹھایا ہے صوبے کا، کہ انہوں نے ایکچولی جلد بازی کی جس کا جواب آپ کو ایکچولی نہیں ملا چانڈیو صاحب کی گفتگو میں اس کا کچھ وضاحت کرنا چاہتی ہوں. بات ساری یہ ہے کہ جلد بازی انہوں نے کیوں کی اس صوبے کی ایشو پہ. انہوں نے بات کی تھی سرائکی صوبے کی، جا کے دیتے ہیں قرارداد سدن پنجاب کی. تو انہوں نے ایکچولی جو ہے سرائکی صوبے کا جو موقف ہے وہ فار ایور انہوں نے جو ہے یوز کیا اور اس کو اپہولڈ آنر نہیں کیا. جب آنر نہیں کیا تو اس کو بیچ ڈالا. تو آج انہوں نے ایک پورا کا پورا صوبہ جو ہے بیچ ڈالا ہے. سرائکی کا کانسیپٹ لے کے چلے تھے اور سدن پنجاب لے کے آ گئے. سدن پنجاب کی قرارداد آتی ہے کیونکہ ویسے ہی اسمبلی چل تو نہیں رہی نا، اب یہ جو چل رہی ہے، اسمبلی تو چل رہی ہے، یہ اپوزیشن بیٹھی ہے، حکومت بیٹھی ہے، اتحادی بیٹھے ہیں، ساتھ سب لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ڈیفینیشن آف اسمبلی کا چلنا، جب وہاں سے کوئی جو ایکچوئل ایکشن ہے وہ ہو کے نکلتا ہے، وہاں سے کوئی ایکشن ہو کے نہیں نکل رہا، وہاں صرف شور ہو رہا ہے. اس وقت وہ شور کر کون رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں، میں بات ختم کر لوں پھر آپ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ شور نہیں ایک سیکنڈ، شور کون کر رہے ہیں؟ بالکل ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کے جو ہے یوسف رضا گیلانی کو پرائم منسٹر نہیں مانتے، ہم ان کی کابینہ کو نہیں مانتے، تو ہم وہاں کام نہیں ہونے دیں گے جب تک یہ اپنا کعبہ قبلہ درست نہیں کریں گے. حکومت کے اتحادی گوڈیل صاحب ایک تو پہلے یہ ڈیفائن کر دیں کہ اپوزیشن ٹھیک کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کعبہ قبلہ درست کریں، دین ہم ان کو کام کرنے دیں گے کیونکہ آئینی وزیر اعظم نہیں ہے. دوسرا پھر صوبوں پہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کی رائے اس حوالے سے. دیکھیں ابھی ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا وہ کلیئر قانونی کارروائی بتاتا ہے نا. تفصیلی فیصلہ آ جائے، 63 جی کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ بھی اور الفابیٹس ہیں جن کے مطلب دوسرے نکلتے ہیں. جمہوری حکومت کو شور مچا کے اس طرح کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. 62% پاپولیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ارلی الیکشنز چاہتے ہیں، آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ نہیں، کچھ بھی خواہشیں تو ہر کسی کی ہو سکتی ہیں نا، اس میں مطلب خواہشیں تو ہر کسی کی ہو سکتی ہیں. اب یہ کہتے ہیں اسمبلی نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، کچھ آؤٹ کم باہر نہیں آ رہا. ہماری کولیگ تھیں 3.5 سال تک اسی اسمبلی میں تھی، تب باہر آ رہا تھا، بل بھی آ رہے تھے، قانون سازی بھی ہو رہی تھی. آج 2 مہینے سے یہ نواز شریف کی پارٹی میں ہے تو کچھ نہیں آ رہا. تو اگر پارٹی کا موقف دے رہی ہوں، آپ کو پرسنل ہونے کی ضرورت میں پرسنل کی بات ہی نہیں کر رہا، مطلب اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. اسمبلی بالکل آئی ایم پروفیشنل، نون لیگ کی بات نہیں کر رہا ہوں. مطلب اف آئی ایم ٹاکنگ اسمبلی ڈیلیور نہیں کر رہی تو میں اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. اس اسمبلی کا کوئی حصہ کسی وقت میں کوئی تھا. لیکن اگر بات کرتے ہیں، اگر یہ بات کرتے ہیں دوسری قانون سازی کی بات کرتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، تو اگر تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے اور جو کچھ انہوں نے بتایا مجھ سے اور ان سب سے بہتر جانتے ہیں کہ سارا دن کورٹ میں رہے، زندگی کورٹ میں نکالی ہے انہوں نے، تو اگر وہ بات کر رہے ہیں تو ان کی بات کو سنیں تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں. وہ وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ آنے دیں، اس کے بعد شور شرابہ کریں، لانگ مارچ کریں، احتجاج کریں، ریلیز نکالیں، شوق پورا کر لیں. آج انہی کے 2-4 ایم این اے کہہ رہے تھے کہ یار ہم اتنا پروٹیسٹ کریں گے نہیں، اگر زیادہ کریں گے تو شاید ڈیموکریٹک سسٹم ڈھیریل ہو جائے. اچھا، یہ ڈر خوف بھی ہے نون لیگ. ہاں، یہ ڈیریل ہو جائے. یہ آج 4-5 ایم این اے نکالیں گے
تو مجھے بتائیں کہ آپ چاہتے کیا ہو؟ آپ اس ملک کے اندر اس وقت بجٹ کا ٹائم ہے، اس وقت پاکستان میں 1952 بلین کی ریونیو کلیکشن نہیں ہو رہی، کل کی میرے خیال 1570 یا 1580 تک پہنچے ہوئے ہیں، اور 1 مہینہ بچے، 1.5 مہینہ بچے نا. اکنامک کرائسس ہو جائے گا، کچھ اور مسئلہ ہو جائے گا، پروٹیسٹ کریں گے، کرنا حق ہے آپ کا، کریں، لیکن ایک حدود تعین ہوتی ہے. آپ تفصیلی فیصلہ آنے دیں، قانونی ماہرین بیٹھے، قانونی ماہرین سر جوڑ کے بیٹھے. اگر کوئی چیز آتی ہے لکھ کے میں شور مچانا شروع کر دوں تو میری کم عقلی ہے، کم علمی ہے. یہ تفصیلی فیصلے کا بہرحال ہر حال میں انتظار کرنا چاہیے. میں پھر جسٹس جی چاہیے سب کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. میں ان سے معافی مانگتا ہوں. اچھا جی وہ ان سے پوچھیں. جسٹس صاحب، اگر تفصیلی فیصلے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ تفصیلی فیصلہ آنا چاہیے، اس کا انتظار کرنا چاہیے، آپ قانونی آئینی رائے آپ کی کیا ہے کہ ویسے ہی پہلے شور مچانا چاہیے، تفصیلی فیصلہ شارٹ آرڈر کیا ہوتا ہے یا ڈیٹیل ججمنٹ میں کیا ہوگا؟ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں، غلط نہ سمجھے، تفصیلی فیصلہ بھی اسی ہفتے میں آ جائے گا. اس میں کوئی تفصیلی فیصلہ کیا کہے گا آپ کی دیکھیں میری نظر میں؟ ہاں میری نظر میں 2-3 باتیں بالکل کلیئر ہیں جو کہ شارٹ آرڈر سے، کہ انفارچونیٹلی یہ ہمارے لیے یقیناً ایک بدقسمتی کی بات ہے، پرائم منسٹر صاحب کو کورٹ کو ریڈیکیول کرنے پر سزا دی گئی ہے. وہ ججمنٹ غلط ہے یا صحیح ہے، اس سے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں دوسری، وہ ججمنٹ موجود ہے، چاہے غلط ہے صحیح، اس کو اگر جو ہے اوورٹرن کر سکتا ہے کوئی تو وہ اپیلیٹ کورٹ کر سکتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا دوں، مجھے نہیں لگتا کہ اپیل میں اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اب سن لیں بات، کیوں مجھے بتائیں نا آپ کو. سینکشن اسٹرینتھ ہے 16 کی، ایک پوسٹ ہے خالی، ٹھیک ہے نا. اسی لیے ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ ایکٹنگ جج مت رکھو، آپ پرمنٹ رکھو. اگر 17 جج پورے بھی ہو گئے، 3 جج صاحبان اس میں باہر نکل گئے ہیں. ایک چیف الیکشن کمشنر ہے، وہ بھی ان کی لڑائی وجہ سے، ایک جو تصدق جیلانی صاحب کی عزیز داری ہے، انہوں نے ایکیوز کیا ہوا ہے، ایک جمالی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں. اب بچ گئے 14 میں سے 7 نے کیا ہوا ہے فیصلہ، باقی بچ گئے 7. اچھا باقی جج کہاں سے لائیں گے؟ اس کا چیف جسٹس صاحب نے جو پرپوزل دیا ہے وہ یہ دی ہے کہ ایڈ ہاک لائیں 182 میں، ٹھیک ہے نا. ہم اس سے بھی ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے، آپ کو پتا ہے ہم نے رمڈے صاحب اور جعفری صاحب کے وقت یہ پوزیشن لی تھی کہ ایڈ ہاک پوائنٹ نہیں ہونی چاہیے. آج بھی ہماری پوزیشن وہی ہے. تو ایک بڑی دلچسپ بات ہے، 182 میں آپ کو پتا ہے یہ جج کیسے ہوں گے؟ ود دی اپروول آف دا پریزیڈنٹ. نہیں یہاں نہیں ہے. پریزیڈنٹ کون ہے؟ پریزیڈنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے. پارلیمنٹری سسٹم میں آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر، پرائم منسٹر ہی اس وقت کنوکٹ ہے، پرائم منسٹر کی اپروول کے ساتھ ہونے ہیں. اور وکیلوں کا پرنسپل سٹینڈ یہ ہے کہ وہ جو ہے ہم ایڈہاکزم کو نہیں مانتے. تو پھر ہوگا یہ اپیل ایسی پڑی رہے گی. یہ پیپلز پارٹی والے سٹینڈ دیں گے کہ جناب ہماری اپیل کا جب فیصلہ ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا. تو یہ معاملہ پڑا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات کہ مجھے بریک بھی لینی ہے، اور جسٹس صاحب نے بڑا کچھ ہر چیز کو بریفلی بتا دیا کہ کیا ہونے جائے گا، اور پرائم منسٹر کیا پھر واقعی گیلانی صاحب رہیں گے، اور پیپلز پارٹی واقعی کھل کر کھیلے گی. چانڈی صاحب سے بھی پوچھیں گے، اتحادی جو ان کے، ان سے بھی پوچھیں گے ایم کیو کیا کہتی ہے اس حوالے سے. ایک مختصر سے بریک کے بعد.